ایسا راز جو دنیا کے سب سے آسان حروف اور الفاظ میں موجود ہیں، وہ حروف جنہیں ہم عام حروف سمجھ کر آگے گزر جاتے ہیں، لیکن یہ حروف اپنے اندر ایک خاص سائنسی معجزہ اور عظیم پیشن گوئیاں رکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ راز کیا ہے اور ان حروف کا مطلب کیا ہے؟ چلیں قرآن کے سب سے عظیم راز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں کئی صورتوں میں یہ حروف آئے ہیں جن کو سمجھ بوجھ نہ رکھنے کی وجہ سے لوگ اللہ کا راز سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، اور جب ملحدین کے سامنے ان الفاظ کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ جو قرآن کو نہیں مانتے ان حروف کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی نعوذ باللہ قرآن کے افسانوں میں ایک افسانہ ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اسم اعظم انہی حروف میں موجود ہے، لیکن وہ کون سا حرف ہے یہ راز اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا شاید اس کا علم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی تھا۔ قرآن میں 29 سورتوں کا آغاز ان حروف سے ہوتا ہے جنہیں حروف مقطعات کہا جاتا ہے، جن کی تعداد 14 ہے، اور نمبر 14 نمبر 7 پر تقسیم ہوتا ہے۔ اب نمبر 7 کا حروف مقطعات سے کیا کنیکشن ہے، تو چلیں اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن میں نمبر 1 کے بعد سب سے زیادہ ریپیٹ ہونے والا نمبر 7 ہے۔ نمبر 7 جسے اللہ نے ہر ایٹم کے لیے چنا، یعنی ہر ایٹم کی 7 لیئرز ہوتی ہیں، جنتوں کی تعداد 7، زمینوں کی تعداد، اور ہفتے میں دنوں کی تعداد بھی 7، کعبہ کے گرد چکر 7، حج کے دوران شیطان کو کنکریاں مارنے کی تعداد 7، سجدے میں 7 اعضاء کا استعمال۔ اگر ہم اس نمبر کی اہمیت معلوم کرنا چاہیں تو ہمیں ہزاروں کی تعداد میں رجسٹرز درکار ہوں گے، کیونکہ اس کی اہمیت اس سے کہیں بڑی ہے۔ قرآن میں سب سے پہلے یہ خاص لفظ دوسری سورت یعنی سورہ البقرہ کے آغاز میں آیا، جو کہ ہے الف لام میم، جس میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ الف لام میم یہ کتاب یعنی قرآن مجید، اس میں کچھ شک نہیں کہ کلام خدا ہے، خدا سے ڈرنے والوں کی رہنما ہے۔ اسی طرح الف لام میم قرآن میں آخری بار سورہ السجدہ کے آغاز میں آیا، جس میں بھی اللہ نے یہی فرمایا کہ الف لام میم، اس میں کچھ شک نہیں کہ اس کتاب کا نازل کیا جانا تمام جہان کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اگر سورہ البقرہ کی پہلی آیت کی نیومیرک ویلیوز کو دیکھیں تو یہ اس طرح ہے، یعنی 3000221۔ اب یہ نمبر 7 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جس کا جواب 428603 آتا ہے۔ اسی طرح سورہ سجدہ کی پہلی آیت کو دیکھیں تو یہ اس طرح ہے، اور اس کی نیومیرک ویلیو کا ٹوٹل 4100221 بنتا ہے، اور یہ نمبر بھی نمبر 7 پر ڈیوائیڈ ہوتا ہے، جس کا جواب آپ کی اسکرین پر ہے۔ اگر ان دونوں آیات میں حروف کو گنے تو سورہ البقرہ کی اس آیت میں حروف کی تعداد 26 ہے، جبکہ سورہ السجدہ کی اس آیت میں حروف کی تعداد 29 ہے۔ اب ان دونوں کو ملائے تو یہ 2926 بنتا ہے، جو 7 پر تقسیم ہوتا ہے، یعنی 7 ضرب 418 برابر ہے 2926 کے۔ اللہ نے قرآن کے ہر لفظ اور ہر حرف میں ایک زبردست حکمت رکھی ہے، اور انسانوں کو چیلنج کیا کہ اس میں ایک الف کو بھی ادھر ادھر کر کے دیکھو تو کائنات کا پورا نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ یہ ایک بڑا ثبوت ہے کہ اللہ ہی اس کتاب کا مالک اور حفاظت کرنے والا ہے۔ جیسے کہ قرآن میں ہے کہ بے شک یہ کتاب نصیحت ہم نے اتاری اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ قرآن میں 6 ایسی صورتیں ہیں جن کا آغاز الف لام میم سے ہوتا ہے۔ اب خود سے سوال کریں کہ ان حروف کو دہرانے کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور کیوں یہ حروف 4 مکی صورتوں اور 2 مدنی صورتوں کے آغاز میں آئے؟ تو ان سوالوں کا جواب ہم سائنس اور میتھمیٹکس ثبوتوں سے ثابت کرتے ہیں۔
الف لام میم جو 6 سورتوں کے آغاز میں یعنی پہلی آیت میں آیا تو اس کا مقصد نمبر 7 سے جڑا ہے۔ اب آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ نمبر 6 اور نمبر 7 کا کیا تعلق؟ تو وہ اس طرح کے الف لام میم 6 سورتوں میں پہلی آیت میں آیا تو اس پہلی یعنی 1 کو ہم 6 بار لکھیں تو یہ نمبر 7 کا ملٹیپل آتا ہے۔ اب جن صورتوں میں الف لام میم آیا قرآن میں ان کی پوزیشن کو دیکھیں تو سورہ البقرہ پہلی آیت جس میں الف لام میم آیا یعنی 1، سورہ آل عمران 2، سورہ عنکبوت 15، سورہ روم 16، سورہ لقمان 17 اور سورہ السجدہ 18۔ اب ان نمبرز کو اس طرح لکھیں تو یہ نمبر 3 دفعہ نمبر 7 کا ملٹیپل ہے، یعنی پہلے اس نمبر کو 7 پر ڈیوائیڈ کریں، پھر اس کے جواب کو ایک بار پھر 7 پر ڈیوائیڈ کریں اور پھر تیسری دفعہ اس کو ڈیوائیڈ کریں تو آپ کی اسکرین پر یہ نمبر آئے گا جس کو اگر آپ 3 دفعہ 7 سے ضرب دیں تو اس کا جواب وہی آئے گا جو الف لام میم کا قرآن میں سورتوں کے نمبر کی پوزیشن ہے۔ اس کے علاوہ بھی اگر اس نمبر کے ہر ڈیجٹ کو ہم ایڈ کریں تو اس کا جواب 42 آئے گا اور 42 نمبر 7 کا ملٹیپل ہے۔ اب 6 کا یہ ہندسہ ان صورتوں کو ظاہر کرتا ہے، یعنی قرآن میں ٹوٹل 6 صورتوں میں الف لام میم آتا ہے جس سے قرآن میں نمبر 6 اور نمبر 7 کا تعلق بھی نمایاں ہو جاتا ہے۔ اب اور دیکھیں کہ ان 2 صورتوں یعنی سورہ البقرہ جو قرآن کی پہلی صورت جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور سورہ آل عمران قرآن کی دوسری صورت جو الف لام میم سے شروع ہوتی ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مدینہ میں نازل ہوئی۔ اب 2 اور 1 21 بنتا ہے جو ایک بار پھر نمبر 7 کا ملٹیپل ہے۔ اب باقی صورتیں مکی صورتیں ہیں جن کی پوزیشن 15، 16، 17 اور 18 ہیں جو ملا کر لکھنے پر ایک بار پھر نمبر 7 کا ملٹیپل ہے۔ اب 4 مکی صورتوں کو اور 2 مدنی صورتوں کو ایک ساتھ لکھیں تو یہ بھی نمبر 7 کا ملٹیپل آتا ہے۔ اب اس کے باوجود کوئی بھی قرآن سے انکاری ہے تو وہ اس دنیا کا سب سے بد نصیب انسان ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب کریں، آمین۔ ایک بار درود شریف پڑھیں۔ ایک اور ویڈیو میں پھر ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔